معاویہ نے 19 سال لگاتار مسلمانوں کی مفاد میں اور مسلمانوں کی اختلافات کو ختم کرنے میں اور امت مسلمہ کو مستحکم اور مضبوط کرنے میں لگائے، اور ایک مثال حکومت کی۔ ان کی حکومت کے زمانے میں سارے فتنوں کا سدباب کیا گیا، ساری سازشوں کو ناکام کر دیا گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہی زمانہ آیا جب اسلام فتوحات پہ فتوحات اور ترقی پہ ترقی اور منازل پہ منازل طے کرتا جا رہا تھا۔ 19 سال ان کی خلافت رہی۔ 19 سال کے بعد یہ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اب جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، سن 60 ہجری چل رہی ہے، تو ایک بزرگ صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی جگہ اپنے ہوتے ہوئے کسی کو جانشین مقرر کر دیں تاکہ امت مسلمہ اختلاف سے بچ سکے۔ اگر آپ نے اپنے ہوتے ہوئے کسی کو جانشین منتخب نہیں کیا تو آپ کے انتقال کے بعد حکومت کے کئی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہی آپس میں خونریزیاں، اور پھر وہی آپس میں دشمنائی، اور پھر وہی آپس میں اختلافات ہوں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی رائے دی کہ سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ہی منتخب کر دیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شروع میں ابتدا میں اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا، اور مسلمان 4.5 سال مسلسل آپس میں جنگ لڑنے کے بعد جو ہے امیر معاویہ کی خلافت میں صحیح ہوئے تھے، ساری سازشوں کو ناکام کیا گیا تھا، اور دوسری طرف قبائلی عصبیت بھی تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یزید کو اگر میں منتخب بھی کر دوں تو سارے فتنے یہیں کے یہیں دبے رہیں گے اور خلافت کا نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی مفاد میں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے میں اور مسلمانوں کو اختلافات سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد منتخب کر دیا۔ حالانکہ اس وقت بہت سے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، 5 ایسے لوگ جنہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ زمانے میں بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 5 حضرات نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حکمت کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ہوشیاری اور بڑی حکمت اور عقل مندی انہیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے جن لوگوں نے مخالفت کی انہیں کچھ نہیں کہا، اور یہ سوچا کہ اب تو منتخب کر دیا، بعد میں میرے مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، ابھی تو چلنے دو گا۔ اس طرح سے چلتا رہا نظام۔ وہ وقت آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب یزید مقررہ نظام کے تحت تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے سارے گورنروں کے پاس یہ خطوط جاری کیے کہ آپ میرے نام پر بیعت لو، میں آج سے مسلمانوں کا حاکم ہوں، میرے نام پر بیعت لو۔ سب جگہ خطوط پہنچائے گئے، تمام گورنروں نے جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں یزید کے نام پر بیعت لی، اور سارے حضرات نے بیعت کی۔ صرف 4 لوگ، یہ 5 جو حضرات تھے ان میں سے ایک کا تو انتقال ہو گیا تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر کا پہلے ہی، اب 4 بچے۔
تو ان میں سے دو حضرات نے سوچا کہ اگرچہ یزید کو منتخب کر مناسب نہیں کیا، لیکن اگر ہم اختلاف کریں گے پھر مسلمان فتنے کا شکار ہوگا، پھر خونریزی کا شکار ہوگا۔ تو عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس ان دونوں صحابہ نے یزید کے نام پر بیعت کر لی۔ اب صرف دو صحابی رہ گئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اس وقت جب مدینے میں یزید کا خط پہنچا تو وہاں کا جو گورنر تھا وہ ولید ابن عتبہ تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے پورے مدینے سے بیعت لی اور ان دونوں حضرات کو محل میں بلایا اور کہا کہ آپ بھی بیعت کر لو۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ابھی تازہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے، ہم غم میں شریک ہیں، ہمیں کچھ سوچنے کی مہلت دی جائے۔ ولید ابن عتبہ نے کہا بھئی سوچنے کا موقع تو میں نہیں دے سکتا، اوپر سے فرمان جاری ہو چکا ہے۔ کہنے لگے کہ صبح تک تو مہلت دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اہل بیت ہیں، بہرحال بڑے عقیدتوں کے مرکز ہیں، بڑے فضائل کے حامل ہیں۔ گورنر نے کہا ٹھیک ہے، صبح تک سوچ لیجیے آپ۔ اب حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر یہ راتوں رات جو ہے مدینے سے مکہ پہنچ گئے۔ مدینہ راتوں رات چھوڑ دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ صبح میں پھر ہمیں بلایا جائے گا اور بیعت پہ مجبور کیا جائے گا۔ اب جب یہ مکہ پہنچ گئے، ادھر کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے ان کو خط لکھنا شروع کر دیے، اور خط اتنی کثرت سے لکھے گئے، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ بوری کی بوری خطوں سے بڑھ گئی۔ خط کا مضمون تقریباً سب کا ایک ہی تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، کوفہ کے اندر نوجوان تیار ہیں، بچے آپ کی دیدار کے مشتاق ہیں، فصل پک چکی ہے، آپ تشریف لائیے۔ کثرت کے ساتھ خطوط آتے رہے، اور ادھر حج کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا سے مسلمان مکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا، تو فوراً اس نے گورنر کو برخاست کر دیا، اور پھر ان کی جگہ عمر ابن سعد الاشتق جو ایک نہایت فاسق و فاجر آدمی تھا اس کو بھیجا، لیکن جب تک بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ بہرحال خطوط آتے رہے، یہ ذہناً تیار ہو گئے کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ نے ان کو منع کیا کہ جو یہ کوفہ والے لوگ ہیں شیعان علی، آپ کے والد کی جماعت ہے، یہی آپ کے والد کے قاتل ہیں۔ جب انہوں نے آپ کے والد کو نہیں بخشا، آپ کے بڑے بھائی کو نہیں بخشا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر سکتے۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ کا رہنے والا وفادار نہیں ہو سکتا، آپ مت جائیے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ان کی چچا لگیں گے، حضرت عباس کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ مت جائیے، اور اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر مجھے یہ پتا چلے خدا کی قسم کہ تم سواری کے سامنے میں لیٹنے سے رک جاؤ گے، تو میں اپنے جسم کو تمہاری سواری کے سامنے بچھا دوں گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی نے کسی کی بات کو نہیں مانا، ان پر ایک کیفیت طاری تھی، اور وہ کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہی ہوگا، وہ وفادار لوگ ہیں۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو
تو عبداللہ بن عباس نے کہا اے حسین مجھے تمہاری داڑھی خون سے تر نظر آ رہی ہے، لیکن انہوں نے ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے تو 32,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین ابن علی کے نام پر بیعت کی۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ حالات بہت اچھے ہیں، یہ آپ کے دل، ان لوگوں کے دل آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ وہ خط وہاں پہنچا، وہ مکہ سے روانہ ہو گئے تمام اہل بیت کو لے کر، تقریباً 72 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب جب یزید کو یہ پتا چلا کہ کوفہ میں اتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے تو اس نے وہاں کا جو گورنر تھے صحابی نعمان ابن بشیر ان کو برخاست کیا اور پھر ایک نہایت فاسق و فاجر اور سمجھ آدمی عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا اور یہ کہا کہ میرے نام پر بیعت لو، جو مانے اس کو بخشو، جو نہ مانے اس کی گردن الگ کر دو۔ اور وہ رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں نے سمجھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پورا کوفہ، اس نے منہ ڈھانپ رکھا تھا، پورا کوفہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب گورنر ہاؤس میں وہ پہنچا 18 آدمی اس کے ساتھ تھے صرف، اور اس نے لوگوں کی طرف گھورنا شروع کیا اور اس نے یزید کا خط دکھایا اور پھر یہ کہا کہ صاف صاف یہ اعلان ہے جو حسین ابن علی کا ساتھ دے گا اس کی گردن مار دی جائے گی اور جو یزید کا ساتھ دے گا اسے زندہ رکھا جائے گا۔ اتنا اعلان سننا تھا کہ 32,000 کوفیوں میں سے صرف 3200 لوگ مارے گئے، سارے کے سارے ڈر کے مارے اپنے گھر واپس چلے گئے اور سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑ دی۔ پھر اس نے دوبارہ دھمکایا، 3200 لوگوں میں سے پھر صرف 32 لوگ رہ گئے اور یہ کہنے لگے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے گورنر ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ اب 32 لوگ رہ گئے۔ پھر اس نے دھمکایا اور یہ کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں ایک ایک کو اور سب کا حشر ایسا کروں گا کہ سب کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اب وہ 32 کے 32 وہ بھی چلے گئے۔ اب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل تنے تنہا کھڑے رہ گئے۔ اب گورنر نے ان کو کہ پکڑ لو، تو وہ محل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کوفہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، پورے کوفہ کے اندر کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وقت تھا 32,000 لوگوں نے بیعت کی اور ایک وقت یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر میں گھسانے کے لیے انہیں تیار نہیں۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کے چوراہوں پر کوفیوں کی بے وفائیوں کا چرچا کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیچھے حکومت کے آدمی ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ جہاں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول کر دیکھا گیا کہ تو مسلم ابن عقیل ہے، فوراً دروازے کو بند کر دیا گیا۔ رات اندھیری ہو گئی، رات چڑھی تو بھاگ رہے تھے، ٹھوکر لگی تو ایک بڑھیا کے دروازے پر جا کر گر گئے۔ بوڑھی عورت تھی، اس نے دروازہ کھولا اور اس نے ان کو اندر لے لیا۔ دیکھا منہ سے خون نکل رہا ہے، گرد و غبار ہے، پورا دن ہو گیا چھپتے چھپتے، پریشان ہوتے ہوتے۔ اندر سے اس بڑھیا کا بیٹا آیا، اماں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں نہیں کوئی تو ہے۔ اس نے آ کر دیکھا تو مسلم ابن عقیل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو وہ آدمی ہے جس کی نسبت بہت بڑی ہے اور جن کے ہاتھ پر تم لوگوں نے بیعت کی، آج سارے لوگ اس سے بے وفائی کر کے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اور اس بڑھیا نے ان کے منہ سے خون صاف کیا اور انہیں کھانا وانا کھلانا چاہا، انہوں نے کھانے کا، بلکہ یہ کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، تم حسین ابن علی کو خط لکھ دو کہ کوفہ والے وفاداری نہیں کر رہے، کوفہ والے تمہارے خلاف ہیں۔ لیکن کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا نہیں کہ موبائل کے زمانے میں فون پہنچ جائے، پہنچنے میں کئی دن لگیں گے۔ اب جب جو بڑھیا کا لڑکا تھا وہ رات کو فجر سے پہلے اٹھا، بڑھیا نے کہا کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہے، میں وضو کرنے جا رہا ہوں اور شکرانے کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نسبتوں کا حامل اہل بیت کا خون جس کے اندر ہو وہ آج ہمارا مہمان بنا ہے۔ بڑھیا نے کہا بھائی
بڑی نیکی کی طرف جا رہا میرا بیٹا تو. اس نے وضو کی, کہنے لگا ماں گھر نہیں پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے, خوشی اتنی ہو رہی ہے کہ مسجد میں جانا چاہتا ہوں. اس نے دروازہ کھول دیا. وہ مسجد میں جانے کے بجائے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ جس کی تلاش تمہیں ہے اس کو میں نے پکڑ رکھا ہے, میرے گھر میں موجود ہے, جو جا کے پکڑ لو. مسلمانوں میں تو غدار ہمیشہ پائے جاتے ہیں, اپنے لوگوں کی وجہ سے تو مسلمان ناکام ہوتا ہے. مخبل, غدار, منافق, یہ سب مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. بہرحال گورنر کے لوگ پہنچے, ان کو پکڑا اور بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا. گورنر ہاؤس پہ چڑھ کر انہیں بصرہ کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے ان کا بھی یہی حشر ہوگا. ادھر سے حسین ابن علی چل چکے ہیں, چند منازل دوری پر ہے کہ ان کو خط ملتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا. اب وہ کہنے لگے بھائی مشورہ ہوا کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے مکہ. تو جو مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے وہ کہنے لگے ہم نہیں لوٹیں گے, ہم اپنے بھائی کا قصاص لیں گے اور ہم جنگ لڑیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی لوٹتا ہوں, اگر آپ لڑنا چاہ رہے ہو اور بدلہ لینا چاہ رہے ہو اپنے بھائی کا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا, اس نے 1000 فوجیوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا, اور جو مدینے کا گورنر تھا عمرو ابن سعد 4000 فوجیوں کو لے کر وہ ادھر سے آ گیا. اب یہ بیچوں بیچ آ گئے. اب اس وقت جو ہے حسین ابن علی نے 3 چیزیں رکھی جب چاروں طرف سے گھر گئے. نمبر 1 یہ ہے کہ بھئی جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس وہیں جانے دو. وہ کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا. نمبر 2 مجھے یزید کے پاس جانے دو, جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا مجھے وہ منظور ہوگا, میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا, تم تو گورنر ہو, میری حیثیت کیا ہے تمہاری کیا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ تم مجھے کسی اسلامی سرحد پر چھوڑ دو, میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا. تم تو مسلمانوں میں تمہارا خون نہیں پا سکتا, تم تو اسلام کو ماننے والے ہو. لیکن ان لوگوں نے تینوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا اور 2 ہی چیز سامنے آئی. عمر جوشن نے کہا, جو عبید اللہ ابن زیاد کا خاص آدمی تھا, کہ 2 ہی راستے ہیں, یا تو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو اور نہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین ابن علی نے کہا کہ میں ابن ملجانہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا, میں کسی بیعت کروں اس کے ہاتھ پہ. بہرحال سارے ان کا پانی بند کر دیا گیا, کھانا بند کر دیا گیا. ہوتے 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 7 ذی الحجہ سے یہ نظام چل رہا تھا اور 10 محرم الحرام آ گئی. 7 محرم سے چلا گیا نظام اور 10 محرم الحرام آ گئی. اب بچے بھی ہیں اس میں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, سب پانی اس کی وجہ سے بلک رہے ہیں. اب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا, تو انہوں نے کہا ظالموں تم نے ہمارا تو پانی بند کر دیا, چلو ہم تو بڑے ہیں, ہم تو برداشت کر لیں گے, کم سے کم یہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تو پانی پلا دو. تو ایک دم اس میں ایک سپاہی تھا سنان بن انس, اس نے تیر مارا اور وہ تیر جو اس بچے کے حلقوم میں لگا اور وہ بچہ وہیں کہیں شہید ہو گیا. اور امام حسین کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین ہو گئے. انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا اللہ ان ظالموں نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ دھوکہ کیا, میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا. وہ ہے نا, مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. نہیں تو بلایا گیا تھا, خود تھوڑے گئے تھے. بہرحال لڑائی شروع ہوئی. عمر بن جوشن نے اشارہ کیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی. ایک ایک کر کے سارے کے سارے اہل بیت شہید ہو گئے. عصر کا وقت آ گیا, صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے باقی بچے. پھر عمر بن جوشن نے تیر مارا, کون کے لگا. اب 3 دن سے بھوکا آدمی, 3 دن سے پیاسا آدمی, اور لڑ رہا ہے. 59 سال عمر ویسے ہے, بڑھاپا آ رہا ہے, لیکن دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے. علی کا خون بہرحال تھا, دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے, اور جنہوں کو جاتے ہیں صفے کی صفے چھٹ جاتی ہیں.
ایک ہی وقت میں 88 فوجیوں کو انہوں نے مارا ہے، لیکن ایک تیر مارا، پھر دوسرا تیر سنان بن انس نے مارا، وہ گر گئے، اور گرنے کے بعد 10 محرم الحرام کو اخولی بن یزید ایک خبیث ترین انسان نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پورا قرآن بچ گیا۔ اور پھر یہ فوج میں کوئی شام کے لوگ نہیں تھے، وہی کوفی لوگ تھے، بیعت کرنے والے لوگ تھے جو ان سے لڑ رہے تھے، اور پھر وہی رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں۔ تو حسین ابن علی کی بہن نے کہا، او بدبختو، تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، تم ہی مارنے والے، تم ہی سینہ پیٹنے والے، اللہ کرے تم قیامت تک اپنے سینوں کو پیٹتے رہو۔ اب کیا غم کر رہے ہو؟ دھوکہ نہ دیتے تو یہ حالات ہوتے۔ بہرحال واقعات اور بھی بہت بڑا واقعہ ہے، تو اس کا جو اصل موضوع تھا وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، وقت بھی ہو گیا۔ پہلی بات، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، چاہے تم ذبح کر دیے جاؤ، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، منافقت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں سامنے کتنا ہی بڑا طاقتور آدمی ہو، کتنا ہی پیسے والا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا عہدے والا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا برادری والا آدمی ہو، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حسین ابن علی کی سیرت سے نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری چیز ملتی ہے کہ پوری جنگ کے دوران انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، ایک نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات، قضا بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ان کے پاس عذر تھا کہ بھئی بعد میں پڑھ لیتے، لیکن خدا کی قسم ایک نماز نہیں چھوڑی انہوں نے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو بدبختوں نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس خاندان کے صدقے میں نمازیں دنیا میں اتری ہیں، آج اسلام کو ماننے والے لوگ انہیں ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر امام حسین نے یہ کہا بھئی آدھے نماز پڑھو اور آدھے ان سے جنگ لڑو۔ پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ لڑی، پھر ان لوگوں نے جنگ لڑی اور انہوں نے نماز پڑھی۔ جو چیز جنگ کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے، وہ آسانی کی حالت میں کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ آج ہم نمازوں کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ اجی آنکھ نہیں کھلی، اجی طبیعت نہیں چاہ رہی، اجی نفس نہیں چاہ رہا ہے۔ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے، بیماری میں معاف نہیں ہے۔ اسلام نے ہر طریقے سے نماز کی رہنمائی کی ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ جنگوں کے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ پتا ہے کہ شہید ہونے والے خواب دکھائے جا رہے ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں، حضور علیہ السلام خوابوں میں آ رہے ہیں، حسین میں تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں، پریشان نہ ہو، لیکن اس وقت بھی نماز کو پڑھا جا رہا ہے، کربلا کی زمین کو سجدوں سے آباد کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ مسلم نوجوانوں کا اور مسلم بوڑھوں کا نماز کو یہ کہہ کر فوت کر دیتا ہے بھئی طبیعت نہیں چاہ رہی، یہ کام میں وقت نہیں مل رہا۔ ارے بھائیو، اس لیے نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ واقعی ہم حسینی ہیں، حسینی تو ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا کوئی چھاتیوں کو پیٹنا نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو اپنائیں، ان کے طرز پر چلیں، باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ قربانیاں دیں گے، قربانی کا وقت ہے، قربانی دینے کے لیے تیار رہے، اور ورنہ جو ان کی سیرت نماز نہیں چھوڑنی، حسن اخلاق، دیانت داری، سچائی اور خیانت نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حسین ابن علی کی سیرت میں ملتی ہے، اور وہ تو فضائل ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں
اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سید حسین کو ان کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔